حميد وباس رضيت بالله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وسلم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما وحلما وحكمة۔ أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ قل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربك أن يحضرون۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ قرآن مجید فرقان حمید کا 22واں پارہ سورۃ الاحزاب کی
آیات بینات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذمہ داریاں تھیں بحیثیت پیغمبر، بحیثیت نبی، بحیثیت رسول، وہ بیان فرمائی ہیں۔ ان میں پہلی شاہد، دوسری مبشر، تیسری نذیر اور چوتھی ہے داعیًا الی اللہ۔ پہلی تین پر بیان ہو چکا ہے۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ چوتھی صفت جو بحیثیت پیغمبر اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمائی، اس کا تذکرہ خیر ہوگا۔ داعیًا الی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والا۔ داعیٌ دعوت دینے والے کو کہتے ہیں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سب سے پہلی دعوت الی اللہ پہ لوگوں کو بلایا تو اس دعوت کے ساتھ کھانے پینے کی دعوت بھی شامل تھی۔ انسانی فطرت، طبیعت کو مد نظر رکھ کے کہ لوگ عموماً ظاہری چیزوں کو دیکھتے ہیں اور ظاہریت میں بعض چیزوں کی خواہش ہوتی ہے اور بعض کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ تو کھانے کی خواہش بھی ہے ہر انسان کو اور کھانا ضرورت بھی ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی تجارت والے مال سے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے تجارت والے مال سے ایک بڑی پرشکو دعوت کا انتظام فرمایا۔ سب لوگوں کو بلایا، کھانے پہ بلایا، کھانا بھی کھلایا، اور اصل جو دعوت تھی دعوت الی اللہ، اس کا مقصد بیان فرمایا۔ جب لوگوں کی دنیاوی ضرورت پوری ہو گئی اور وقتی طور پہ وہ مطمئن ہو گئے تو ان کا ذہن، سوچ، فکر بالکل اپنی طرف فوکس کر کے ہر طرح کی توجہ مطلوب کر کے آقا علیہ السلام نے فرمایا، میں تمہیں اللہ رب العزت کی توحید کی دعوت دیتا ہوں۔ اور مثال بیان فرمائی کہ میری اور تمہاری مثال اللہ رب العزت نے اسی طرح بیان فرمائی ہے کہ کسی بادشاہ نے اپنے کسی وزیر خاص کو اعلان کرنے کے لیے لوگوں کو دعوت پہ بلانے کے لیے بھیجا، تو اس آدمی نے رایا میں، عوام میں اعلان کیا کہ فلاں تاریخ کو فلاں وقت میں بادشاہ کے محل میں تم سب کی دعوت ہے، لیکن اس سے پہلے تمہیں چند شرائط پہ عمل کرنا ہے، جو ان شرائط کو مد نظر رکھ کے ان پہ عمل کرے گا
دعوت میں وہی شامل ہوگا۔ اب جن لوگوں نے اس آدمی کی آواز کو صحیح سمجھا، سچا سمجھا اور بیان کردہ شرائط پہ عمل بھی کیا، پابندی بھی کی، وہ بادشاہ کے محل میں داخل بھی ہو گئے، بہترین دسترخوان پہ پر لطف کھانے بھی کھائے اور بادشاہ سے انعام و اکرام بھی وصول فرمائے۔ فرمایا میری تمہاری مثال ایسا ہی ہے، میں تمہیں اللہ رب العزت کی جنت کی طرف بلا رہا ہوں۔ اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور چند شرائط، چند واجبات، چند حقوق دے کر بھیجا ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے ان واجبات پہ، ان حقوق و فرائض پہ، ان دینی شرائط پہ عمل تم کر کے ایسے ہی زندگی گزارو جیسے اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جنت کے دروازے بھی کھول دیں گے، جنت کے عالی شان کھانے دسترخوان بھی بچھائیں گے اور اپنا انعام و اکرام بھی فرمائیں گے۔ یہ دعوت اللہ آقا علیہ السلام ساری زندگی بیان فرماتے رہے اور لوگوں میں اللہ رب العزت کے فرمان عالی شان کے مطابق اعلان بھی کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب آپ ان کو کہہ دیں اور اعلان کر کے کہہ دیں، سب کو پیغام دیں، اور جو ایمان لے آئے اس کی بھی ذمہ داری لگائیں کہ وہ اس ذمہ داری کو آگے نہ بڑھائے۔ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیں، لوگوں کو بتا دیں، ساری دنیا کی طرف ہم نے آپ کو پیغمبر بنا کے بھیجا ہے، دعوت اللہ، اللہ کی طرف بلانا ہے، علی بصیرت، پورے ہوش و حواس کے ساتھ بیان کر رہا ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی خواب آیا اور آنن فانن آ کے لوگوں کو بتا دیا۔ ایک اللہ کی توحید کا اعلان کیا تھا، 360 ان کے خداؤں کا انکار تھا، اور جو کسی کے لیڈر کا، قائد کا، اس کے رہنما کا، اس کے مرشد کا، اس کے سرکار کا، اس کے خدا کا صرف انکار ہی کر دے نا، تو جو ماننے والے ہیں وہ اس کے دشمن ہو جائیں گے۔ ہم نہیں مانتے تمہارے اس خداؤں کو۔ پھر ان خداؤں کی جو اصلیت تھی وہ بیان فرمائی۔ یہ تو پتھر کے مجسمے ہیں، یہ لکڑی کے بڑھاوے ہیں، یہ مٹی کے مادو ہیں، یہ سونے چاندی کی مورتیاں ہیں، نہ کسی کا نفع کر سکتے ہیں نہ کسی کا نقصان کر سکتے ہیں۔ اگر یہ کچھ کر سکتے ہیں تو انہیں کہو میرا کچھ بگاڑ کے دکھائیں، میرا کوئی نقصان کر کے دکھائیں، میں تو الل اعلان ان کی مخالفت کر رہا ہوں۔ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي،
جو جو بھی میرا پیروکار بنے گا یہی توحید کا اعلان کرتا رہے گا۔ یکی دانم دری عالم، یکی دانم دری عالم، دل کو یقین ہے، دماغ پورے ہوش و حواس میں ہے، اور نعرہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ ساری کائنات کو بنانے والا بھی اللہ تعالی، ساری کائنات کا نظام چلانے والا بھی اللہ تعالی ہے، اور اس کائنات کو تباہ و برباد کر کے قیامت برپا کر دینے والا بھی اللہ تعالی ہے۔ کائنات کو بنانے میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں، اس ساری کائنات کے ذرے ذرے کو چلانے میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں، اور کائنات کو تباہ کر کے قیامت برپا کر کے اپنے سامنے عدالت میں انسانوں جنوں فرشتوں کو کھڑا کرنے میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں، وحدہ لا شریک ہے۔ یہی تو دعوت ہے، سبحان اللہ۔ ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر کمی سے، ہر کمزوری سے وہ پاک ہے۔ وہ کون سا خزانہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں؟ وہ کون سا علم ہے جو اللہ کے پاس نہیں؟ وہ کون سی دولت ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں؟ تو پھر غیروں کے در پہ کیوں جاتے ہو؟ اللہ کو چھوڑ کے غیروں کے در پہ جا کے ہاتھ پھیلانا، زبان ہلانا، جبین نیاز جھکانا، سر جھکانا، ان کے نام کی نظر و نیاز دینا، چڑھاوے چڑھانا، اور آئے دن ان کے میلاد اور عرس منانا، یہ توحید والے انسان کا کام ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ پورے ہوش و حواس سے کہہ رہے ہیں، علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے ان کمزوریوں سے۔ اللہ وہ ہے، کئی باتیں نا یاد رکھنے والی ہوتی ہیں، یاد رکھو، اللہ وہ ہے، حاجت روا وہ ہے، مشکل کشا وہ ہے، بگڑی بنانے والا وہ ہے، ڈوبی بیڑیاں تارنے والا وہ ہے، جس کا نہ کوئی یوم ولادت ہے نہ کوئی یوم وفات ہے۔ جس کا یوم ولادت ہو، یوم وفات ہو، وہ کسی کا مشکل کشا حاجت روا نہیں ہو سکتا۔ آدم علیہ السلام سے لے کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک سب انبیاء اور آقا علیہ السلام سے پہلے کی امتوں کے اولیاء شہداء، بعد کے علماء، اولیاء شہداء، اتقیاء اصفیاء، سب کے سب ائمہ اکرام، سب کا یوم ولادت بھی ہے، یوم وفات بھی ہے۔ تو جس کو اپنی مرضی کا استعمال اور اختیار نہ ہو، وہ کسی کی قسمت بدل سکتا ہے، کسی کا مشکل کشا حاجت روا ہو سکتا ہے۔ کوئی نبی ولی اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوا، اللہ نے پیدا کیا جب کیا، جہاں چاہا کر دیا۔ اور کوئی نبی ولی اپنی مرضی سے فوت، اللہ تعالیٰ انہیں فوت کرتا ہے۔ تو اختیار کس کا ہوا؟ یہی تو پورے ہوش و حواس سے کہنے والی بات ہے، اور اس میں کسی دوسرے کی تنقیص بھی نہیں، تنقید بھی نہیں، یہ تو حقیقت حال ہے، اسی کا نام توحید ہے۔ اور اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو پھر اس کی اپنی قسمت ہے۔ آقا علیہ السلام کو تو اللہ رب العزت نے یہ عہدہ دے کے بھیجا تھا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا
ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله، اللہ کی طرف بلانا ہے، اذان اللہ کی، نماز اللہ کی، عبادت اللہ تعالیٰ کی، ریاضت اللہ تعالیٰ کی، رکوع سجدہ اللہ کے لیے، قیام سیام اللہ کے لیے، طواف اعتکاف اللہ کے لیے، نظر و نیاز اللہ کے لیے، یہ ساری قسمیں اور سارے واسطے وسیلے اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ رب العزت نہ کسی کا محتاج ہے نہ ضرورت مند ہے، ساری کائنات اس کی محتاج بھی ہے، ضرورت مند بھی ہے۔ اعلان فرمایا، اللہ کی طرف بلایا، یا ایھا الناس۔ اور علماء نے لکھا ہے جہاں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الناس کہہ کے خطاب فرمایا نا، اس کے پیچھے کل پوشیدہ ہے، یعنی کل اے نبی فرما دیں، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے تمام انسانوں، آدم کی اولاد، تم سب اللہ کے در کے فقیر ہو۔ سارے نبی آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں کہ نہیں؟ سارے اولیاء، سارے شہداء آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں کہ نہیں؟ یا ایھا الناس ہیں کہ نہیں؟ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے انتم الفقراء الی اللہ داعیا الی اللہ، انتم الفقراء الی اللہ۔ یہی تو دعوت ہے اللہ کی طرف بلانے والی، کہ تم سب اپنے آپ کو اللہ کے در کا فقیر سمجھو اور اللہ سے ہی مانگو۔ جو کسی کا فقیر ہوتا ہے وہ اسی سے مانگتا ہے۔ ہم سب اللہ کے در کے فقیر ہیں اور اللہ کے در کے ہی فقیر ہیں، کسی اور کے در پہ نہ مانگنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں۔ اسی عقیدے کا اعلان اللہ رب العزت نے فرمایا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے پیروکار ہیں، جو قیامت تک آپ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ان سب کی ذمہ داری ہے، ان کو بھی یہی چاہیے کہ وہ اسی بات کا اعلان کریں، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس آدمی سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو اپنی ذات کی بات نہیں کرتا، اپنی بات کی بات نہیں کرتا، اپنی برادری کی بات نہیں کرتا، اپنی پارٹی کی بات نہیں کرتا، اپنی جماعت کی بات نہیں کرتا، اپنے لوگوں کی بات نہیں کرتا۔ اگر وہ بولتا ہے، جب بھی بولتا ہے، داعی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والا، اس سے بہتر کسی کی بات ہو سکتی ہے؟ ہو ہی نہیں سکتی۔ تو کیا ہمیں یہ بہتر بات کرنی چاہیے کہ نہیں؟
صرف اتنے سے کام نہیں چلے گا کہ کسی بندے کی بات ہے جو اللہ کی طرف بلا رہا ہے، کیا وہ بندہ ہم نہیں بن سکتے؟ ہمیں بھی اللہ کی طرف بلانا چاہیے۔ اور جہاں پہ دیکھیں کہ غیر اللہ کی طرف بلایا جا رہا ہے، وہاں تو فوراً ایمان والے کی، اسلام والے کی اور عمل صالح والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی طرف بلائے۔ شرط لگا دی کہ وہ اللہ کی طرف بلائے بھی، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور خود بھی نیک عمل کرنے والا ہو۔ یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو تو نیک کاموں کی دعوت دے اور خود سیکرٹ طور پہ کسی اور ہی کاموں میں ملوث ہو، تو اس کی بات کا نہ اثر ہوگا نہ ثواب ہوگا، ضائع ہی جائے گا۔ اللہ رب العزت نے پر اثر تاثیر والے کلمات کی وضاحت بھی فرمائی ہے، نشانی بھی فرمائی ہے اور بیان بھی فرمایا۔ اِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا۔ نبیوں والا فریضہ سر انجام دو، دن کے وقت لوگوں کو اللہ کی توحید کی دعوت دیا کرتے، اللہ رب العزت کے عذابوں سے ڈرایا کرتے، اللہ کی جنت کی طرف بلایا کرتے، اور رات کو اٹھ کے ان کے حق میں دعائیں کیا کرتے۔ فرمایا ان کی بات میں اللہ تاثیر پیدا کر دیتے، اثر پیدا کر دیتے، اور ہر سلیم العقل بندہ، صحیح الذہن بندہ، صاف شفاف طبیعت والا بندہ، کھرا بندہ، وہ کبھی بھی اس کھری اور اعلیٰ دعوت سے پیچھے نہیں رہ سکتا، وہ یقیناً ایمان لے کے آئے گا۔ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے، اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، آپ اپنے حصے کا کام کریں، ہم اپنے فضل و کرم کے دروازے کھول دیں گے۔ وقت آئے گا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ بیان آپ کرتے جائیں، دعوت اللہ آپ دیتے جائیں، ان کے دلوں کو مائل ہم کرتے جائیں گے۔ ایک وقت آئے گا گروہ در گروہ، فوج در فوج، جماعتیں در جماعتیں محمد کا کلمہ پڑھ رہے ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر وہ وقت آیا صلح حدیبیہ کے بعد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے بڑے بادشاہوں کو، 7 بڑے بادشاہوں کو خط لکھے، اسلام کی دعوت دی، ایمان کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی، سنت کی دعوت دی، عمل صالح نیک اعمال کی دعوت دی۔ 4 بادشاہ ایمان لے آئے، 3 نے انکار کر دیا۔ حبشے کا بادشاہ مومن ہو گیا، بحرین کا بادشاہ ایمان لے آیا، عمان کا بادشاہ ایمان لے آیا، یمن کا بادشاہ ایمان لے آیا، 3 اڑ گئے، وہ اپنی ضد پہ اڑ گئے۔ ایک دمشق کا تھا، ایک کیسر و کسریٰ، جو 2 بڑی طاقتیں تھیں، ان میں سے ایک نے ہاف بیان دیا اور ایک نے کھل کے مخالفت کی۔ جس بادشاہ نے ایمان قبول کیا نا، اللہ رب العزت نے
صرف کلمہ پڑھنے کی برکت سے اس کے اوپر اتنی نعمتیں فرمائیں، اتنا فضل و کرم فرمایا کہ وہ مرتے دم تک بادشاہ بھی رہے ہیں، مومن مسلمان بھی رہے ہیں، ساری رایا ان کے تابع بھی رہی ہے، اور وہ رب کی جنتوں کے مالک بھی بن گئے۔ حالانکہ حضور کو دیکھا بھی نہیں ہے، اپنے اپنی کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، صرف پیغمبر علیہ السلام کا دین وہاں نافذ کیا ہے، اور بڑی حکمت سے، بڑے ہی ہوش و حواس سے انہوں نے کوئی ٹکراؤ بھی پیدا نہیں کیا، اور اسلام کے مبلغین کو پورے ملک میں پھیلا دیا۔ دین ایسے تیزی سے پھیلا، اتنی ایمانداری سے انہوں نے کام کیا، اور اتنی تاثیر پیدا ہوئی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دور نبوت کے پہلے حصے میں سارے عرصے میں کئی سالوں تک لوگ مسلمان نہیں ہوئے، جتنے چند سالوں میں دڑا دڑ، گروہ در گروہ، جماعتیں در جماعتیں، فوج در فوج مدینہ شریف آ کے آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ کسی کی جماعت میں، پارٹی میں کوئی چند بندے مل جائیں نا تو وہ بڑی خوشی مناتے ہیں، بھائی پارٹی بڑی ہو گئی، جماعت بڑی ہو گئی ہے۔ اور اگر کوئی نامور بندہ پارٹی بدل کے دوسری پارٹی میں آ جائے اور اس کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی آ جاتے ہیں تو پھر تو جناب جشن کا سما ہوتا ہے۔ دین ہی بدل دیا۔ اپنا دین بدلنا، مذہب بدلنا سب سے مشکل کام ہے، ایسے نہیں کو بدلتا۔ ہمیں کوئی کہے دین بدلو، مذہب بدلو، بدلیں گے۔ لوگ فرقہ نہیں بدلتے، فرقوں پہ اٹے ہوئے ہیں۔ دماغ اس قدر سن ہو چکے ہیں، بار بار ہزار بار سمجھایا جائے کہ تمہارے باپ دادے، امی جان، دادی امی کے مذہب کا نام دین محمد نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو تم نے اپنے بڑوں سے سنا اسے یہ اڈاپٹ کیا ہے، وہی طریقہ نماز کا جو امی جان ابو جان کو دیکھا اور ساری عمر اسی پہ قائم رہے۔ کبھی خود بھی تحقیق کرو، ریسرچ کرو، تلاش کرو کہ جس پیغمبر کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں ان کا سنت عمل کیا ہے۔ اور جب اس لائن پہ چلو گے نا پھر اللہ تمہیں ہدایت بھی دیں گے۔ اور اگر اپنی ضد پہ اڑے رہے، ہٹ درمی پہ اڑے رہے، نماز بھی پڑھتے ہیں اور فاتحہ بھی نہیں پڑھتے، جی کیوں؟ بس بڑوں سے سنا ہوا، بچپن سے جو پڑھا دیا سمجھا دیا گیا ہے، حالانکہ فاتحہ کے بغیر نماز ہی نہیں ہے۔ اتنی ڈاڈی ترین حدیث ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ فاتحہ کتاب یہ ام الکتاب، ام القرآن ہے۔ امام ہو یا مقتدی ہو، اکیلا ہو، جماعت کے ساتھ ہو، نفل ہو، فرض ہو، جنازہ ہو، عید ہو، فاتحہ نہیں پڑھے گا کوئی نماز نہیں ہے۔ اب اس کے مقابلے میں اپنے اماموں کے ٹکسولے بیان کیے جاتے ہیں، ضد وہی ہے۔ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے تو بات بھی نبی کی مانو، کسی اور کے طریقے کو سنت کہا جا سکتا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو سنت کہا جاتا ہے۔ اور سنت چھوڑ کے ہم اپنی یا اپنے بڑوں کی مرضی کریں تو اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا؟ ہوش کے ناخن لیں۔ یہی تو دعوت اللہ ہے کہ معاشرے کے اندر وہ خرابیاں
جن کو ریفارمر نوٹ کرے اور ان پہ نشاندہی کرے اس کی ذمہ داری ہے. اور لوگ مائنڈ نہ کریں، اپنے مائنڈ سے صحیح فیصلہ کریں. آج بھی جاؤ تو محمد کے شہر میں صلی اللہ علیہ وسلم قوالیاں بڑی پڑھتے ہیں، محمد کے شہر میں، محمد کے شہر میں. جو محمد کے شہر میں نماز کا طریقہ محمد کی مسجد نبوی میں اپنایا وہ تو اپنا لو. جو دین وہاں ہے وہ اپناؤ. محمد کے شہر میں صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کا پتہ ہی نہیں کب آئی کب گزر گئی. نہ کوئی میلاد ہے، نہ کوئی عرس ہے، نہ کوئی طبلہ ہے، نہ سرنگی ہے، نہ کوئی. اب کیا کہا جائے، استغفر اللہ. اس میلاد کے نام پہ لوگ عورتیں مرد کٹھے بازاروں میں ایسے گھوم رہے ہیں جیسے کوئی دنیاوی ایونٹ ہو گیا ہے. مذہب کا نام دے کے شیطان دھوکے میں دے رہا ہے ان کو، نیک اعمال بھی برباد کر رہا ہے. خدا را خود بھی بچیں اور جو تمہارے ارد گرد کے لوگ ہیں انہیں بھی بچائیں. اللہ رسول کو تمہاری ان جھنڈیوں کی، جھنڈوں کی اور ان ڈول تماشوں کی ضرورت نہیں ہے. وہ ان سے بلند ہیں، ان کی شان بڑی، مقام بڑا بلند ہے. اگر تمہیں چاہیے کہ تم محمد کا میلاد منانا چاہتے ہو تو سارا دن مصلی پہ بیٹھ کے محمد کی ذات پہ درود و سلام پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بازاروں میں گھومنا محمد کو اچھا نہیں لگتا صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمایا دنیا میں سے، دنیا کے اس خطے میں، اس ٹکڑے میں سب سے بہترین کوئی جگہ ہے تو رب کا گھر مسجد ہے، اور سب سے بدترین کوئی جگہ ہے تو دنیا کے بازار ہیں جہاں جلوس نکالے جا رہے ہیں. بدترین جگہوں پہ اتنی محبت اور بہترین جگہ سے اتنی جناب ہمارے اس عمل سے سوچیں کہیں ہمارے نبی ناراض تو نہ ہو جائیں گے. اور جب سوچ کا زاویہ صحیح ہوگا نا پھر ہم اپنی رقم بھی بچائیں گے اور اپنا ایمان بھی بچائیں گے. بدعات میں مت پڑیں وگرنہ نیک اعمال ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. یہی تو خط لکھے تھے ان بڑے بڑے بادشاہوں کو کہ اپنے رسم و رواج ترک کر دو، اپنی جاہلیت کے کام چھوڑ دو، اور اپنے شرک و بدعات کے جو تم نے یہ دن تہوار منانے، یہ سارے سال میں کبھی کوئی دن آ گیا، کبھی کوئی دن آ گیا، کبھی کوئی دن آ گیا، یہ جشن کے نام پہ من گھڑت دن منانے کا یہ طریقہ بنایا ہوا ہے نا، اس کو ترک کر دو، چھوڑ دو. اللہ نے مجھے آخری پیغمبر بنایا، تمہیں حق بات کی دعوت دے رہا ہوں، آؤ ایک کلمے پہ اکٹھے ہو جائیں. اور وہ کیا ہے؟ قل تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد، سب بولو الا اللہ، اللہ نعبد الا اللہ. عبادت کس کی ہوگی؟ اور عبادت میں صرف نماز نہیں آتی، عبادت میں نظر و نیاز بھی آتی ہے. یہ جو تم 10ویں کو، 12ویں کو، 11ویں کو رقم دیتے ہو نا، اور غیر اللہ کے نام پہ دیگیں بنائی جاتی ہیں، چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، اور کھیریں پکائی جاتی ہیں، کھانے پکائے جاتے ہیں، یہ اللہ کا حصہ تھا جو تم نے غیر اللہ کو دے دیا. ڈرو اس بات سے، بچ جاؤ اس بات سے. آفتیں بڑی ہیں، مصیبتیں بڑی ہیں، پریشانیاں بڑی ہیں، مہنگائی بڑی ہے،
افراتفری بڑی ہے. ہم نے اپنی مرضی کا جو دین بنایا ہوا ہے تو پھر یہی کچھ ہونا ہے. دین میں ملاوٹ، مذہب میں ملاوٹ، عمل میں ملاوٹ سے ہر چیز میں ملاوٹ آ گئی ہے. اور اگر ہم اپنا عمل خالص کریں گے تو انشاءاللہ ہر چیز خالص ہو جائے گی. گھی بھی خالص ملے گا، سونا بھی خالص ملے گا. ایمان ہی نہیں خالص ہے. ایمان کو شرک سے بچاؤ، عمل کو بدعت سے بچاؤ. یہی تو دعوت تھی جو آقا علیہ السلام نے ان بادشاہوں کے نام لکھی. من احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. سارا گھرانہ نہیں مانتا نہ مانے، ساری برادری نہیں مانتی نہ مانے، سارا محلہ دشمن ہے کوئی پرواہ نہیں، سارا علاقہ میرا مخالف ہے کوئی پرواہ نہیں، لیکن میں اعلانیہ طور پہ کہتا ہوں اننی من المسلمین. نہ میں اللہ کی توحید کو چھوڑ سکتا ہوں، نہ محمد کی سنت کو چھوڑ سکتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. ہر بندے کا یہ جذبہ ہو، یہی قرآن کہہ رہا ہے. تب خالص مومن مسلمان بنو. بادشاہ نے کہا کیا دعوت لے کر آئے ہو؟ اس نے خط آقا علیہ السلام کا لکھا ہوا خط بادشاہ کے سامنے رکھا. اسلم تسلم، مسلمان ہو جا سلامت رہے گا. جنہوں نے کلمہ پڑھا ان کی حکومتیں سلامت ہیں، اور اگر تم کلمہ پڑھ لو گے تمہاری حکومت بھی سلامت رہے گی. ہم کرسیاں اقتدار لینے نہیں آئے، ہم تمہیں مسلمان کرنے آئے ہیں. رکھو دنیا اپنے پاس، ہم تمہیں آخرت بھی دینے آئے ہیں. لیکن اب رایا کے اوپر ظلم نہیں چلے گا، جبر نہیں چلے گا، شرک نہیں چلے گا، جہلیت نہیں چلے گی. اگر تم مسلمان ہوتے ہو فابہا، وگرنہ پھر ہماری تلواریں تمہارا مقابلہ کریں گی. دھمکی بھی دے دی. کسرا کا بادشاہ تھا، اپنے آپ کو خدا بنا کے بیٹھا تھا. پچھلے جمعے میں نے اس کی کچھ تصویر کشی ہلکی سی کی تھی، کس انداز سے وہ بیٹھتا تھا. اس نے خط پڑھا، خسرو پرویز نامی، تاریخ میں اس کا نام آیا ہے. یہ پرویز نام اتنا منحوس ہے کہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ یہ نام کس گھر میں آ جائے نا وہ سارا گھر ہی منحوس ہو جاتا ہے. یہ وہ بندہ جس نے حضور کے خط کی گستاخی اور توہین کی تھی، اللہ نے اس نام پہ قہر نازل کر دیا. یہ مجوسیوں کا نام ہے پرویز. مسلمانوں والے نام رکھیں. اس نے خط دیکھا، آگ بگولا ہو گیا. کہتا ہے میں بادشاہ، میں خدا، میرے نام سے اوپر والی لائن پہ یہ کون ہے جس نے اپنا نام لکھا ہے؟ لکھا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا کسرا. آگے اس کا نام خسرو پرویز تھا. اوپر والی لائن پہ حضور کا نام تھا، نیچے والی لائن پہ اس بادشاہ کا نام تھا. وہ غصے میں آ گیا، خط پھاڑنا چاہا. چمڑے کا خط تھا، تھوڑا سا پھٹا، اس نے ایسے پھینک دیا. آقا کا جو جانثار تھا، جو صحابی وہاں گئے تھے خط پہنچانے کے لیے، حضرت عبداللہ بن حذیفہ، انہوں نے چھلانگ لگائی، ایسے بازیاں لگاتے ہوئے اپنے آپ کو زخمی کر لیا. محمد کا خط زمین پہ گرنے نہیں دیا کہ اس میں میرے نبی کا نام لکھا ہوا. وہ کہتا ہوئے تم اپنے نبی پہ اتنے جانثار ہو کہ ان کے نام پہ تم اپنی جان کی بازی لگا دی. کہتا ہے صرف میرا یہ حال نہیں، میں تو ان کا ادنا غلام سوں، مجھ سے بڑے بڑے جانثار عاشق رسول مدینے میں بیٹھے ہیں. خبردار ادھر جانے کی کوشش نہ کرنا.
اس نے پھر بھی یہ بد دماغ لوگ کب مانتے ہیں، ایک فوجی دستہ تیار کیا، اسلحے سے جناب انہیں لیس کیا، کہتا ہے جاؤ مسلمانوں کے پیغمبر کو یہ ہتھ کڑیاں بیڑیاں لے جاؤ، نعوذ باللہ انہیں گرفتار کر کے لاؤ۔ جب مدینہ شریف پہنچے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا، اللہ کی وحی کے مطابق آقا نے فرمایا انہیں کہو کل آنا، کل آنا۔ سید سلمان منصور پوری رحمت للعالمین میں لکھا ہے، آقا علیہ السلام ساری رات دعا کرتے رہے، اللہم خذہ اخذ عزیز مقتدر، یا اللہ اس کو پکڑ لے، مزدقہ اس کی تباہ و برباد کر دے سلطنت، جس نے میرے خط کو پھاڑا ہے اس کی حکومت کو پھاڑ کے رکھ دے۔ رب تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا، راتوں رات وہ بادشاہ قتل ہی ہو گیا۔ صبح سے پہلے خبر آ چکی تھی، فرمایا فجر کے بعد انہیں بلاؤ، کہاں ہیں؟ فرمایا وہ کہاں سے آئے ہو؟ جی ہمیں بادشاہ پرویز کسرا نے بھیجا ہے، جو آدھی دنیا سے زیادہ بڑی سلطنت کا بادشاہ ہے۔ فرمایا اس بادشاہ کی بات کرتے ہو جو رات کو قتل ہو چکا ہے؟ انہوں نے کہا تو پاؤں تھر تھر ٹانگیں کانپنے لگیں کہ آپ اتنی دور بیٹھے۔ فرمایا جاؤ دیکھو جا کے واقعی قتل ہو چکا ہے۔ جب وہ وہاں پہنچے، انہوں نے کئی دن آنے جانے میں لگتے تھے، جب وہاں پہنچے جا کے تاریخ ملائی، رات ملائی، تاریخ بھی وہی تھی، رات بھی وہی تھی جو محمد نے مدینے میں بیٹھ کے بتائی ہے۔ انہوں نے ان نئے بادشاہوں سے، وزیروں سے کہہ دیا تم ان سے نہیں لڑ سکتے، ابھی خبر پہنچی تھی تو بادشاہ قتل ہو گیا، اگر لڑنے گئے تو ساری حکومت ہی جائے گی۔ اور وہ وقت بھی آیا جب مسلمانوں کے یہ قافلے وہاں پہنچے اللہ کا دین لے کر، تو اللہ رب العزت نے کسرا بھی ختم کر دیا، کیسر بھی ختم کر دیا، اور آج بھی ان ملکوں میں ان بادشاہوں کا نام کوئی نہیں لے رہا، اشہد ان محمد رسول اللہ ہر طرف گونج رہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آؤ اپنے نبی کی پہچان کرو، قدر کرو، اور آقا علیہ السلام کے لائے ہوئے دین پہ عمل کرو، حکمران بھی کریں، رایا بھی کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسی دین کو، اسی مذہب کے ماننے والوں کو دنیا میں غالب کرے گا۔ کمیاں تو ہمارے اندر ہے، قرآن سچا، محمد کا فرمان سچا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔